جی، میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے آپ سے کچھ ایک دو سچے واقعات سے کرنا چاہوں گا۔ کچھ سالوں پرانی بات ہے کہ ایک استاد صاحب جنگل کے قریب کسی ایک باغ میں علم جو ہے فراہم کر رہے تھے اپنے طالب علموں کو، اور وہاں پہ ایک نشست لگی ہوئی تھی علم کی۔ تو ادھر قریب ہی بچے بھی کچھ کھیل رہے تھے۔ بچوں کی کھیلتے کھیلتے اور ادھر جو ہے استاد صاحب کے پڑھاتے پڑھاتے وہ کچھ گیند نما کوئی چیز گیند تھی، وہ اس نشست کے پاس جہاں پر جو ہے طالب علم پڑھ رہے تھے، وہ استاد صاحب پڑھا رہے تھے، وہاں پر وہ گیند آ کر گرتی ہے۔ تو استاد صاحب جو تھے وہ ذرا بزرگ تھے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو جو ہے حکم نہیں دیا کہ آپ اس گیند کو اٹھائیں اور بچے کو دے دیں، بلکہ استاد صاحب جو تھے تھوڑے بزرگ ہونے کے باوجود خود اٹھے اور جو ہے وہ گیند جو ہے اٹھا کر اس بچے کو دیا۔ خیر پھر دوبارہ سے نشست پھر شروع ہو گئی علم کی، اور دوبارہ سے وہ پڑھانا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ سے پھر وہ گیند آتی ہے، اور اسی طرح پھر وہ استاد صاحب چونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ پیجز وغیرہ ان کی گود میں تھے، اور بڑی مشکل سے انہوں نے، چونکہ بزرگ تھے، ایک بزرگ کے لیے اٹھنا ذرا تھوڑا سا تکود ہوتی ہے، انہوں نے پھر اٹھ کر دوبارہ سے وہ گیند جو تھی اس بچے کو خود سے پکڑائی۔ اب وہ طالب علم جو تھے بیٹھے ہوئے، ان بزرگ جو استاد تھے وہ بڑا حیران ہوئے اس چیز کو لے کر کہ استاد صاحب ہمیں کیوں نہیں حکم فرما رہے۔ تو تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا۔ اب تیسری دفعہ جو تھا وہ جو ان کے طالب علم تھے، جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے، وہ تھوڑا سا برداشت نہیں کر سکے۔ ان کو تھوڑا سا اس بچے پر بھی غصہ آیا کہ بھئی کیا جو بار بار گیند لینے آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر استاد صاحب سے انہوں نے جو ہے بچوں اور ان کے جو طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ استاد صاحب ہمیں فرمائیں، ہم اس بچے کو گیند دے دیں، وہ تو بچہ ہے بار بار آ رہا ہے۔ تو استاد صاحب نے کیا فرمایا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ استاد صاحب نے کہا کہ دیکھو وہ میرے استاد کا پوتا ہے، تو میں اس نسبت سے کہ وہ میرے استاد کا پوتا ہے، تو میں جس طرح سے اپنے استاد کی عزت کرتا ہوں، اسی طرح ان کی آل کی بھی عزت کرتا ہوں۔ تو میں معزز سامعین آپ کی میں توجہ چاہوں گا ان ہستی جو بزرگ تھے، جو ٹیچر تھے، جو ایک استاد تھے، وہ وقت کے ابو حنیفہ تھے۔ تو آپ ادھر ماشاءاللہ ادھر حفاظ کرام علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ اس چیز سے واقف ہوں گے۔ تو اسی طرح ایک اور سچا واقعہ ہے، ہارون الرشید خلیفہ ہارون الرشید وقت کے حاکم تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے، انہوں نے اپنے دو بیٹوں کو ایک استاد کے پاس جا کر اور درخواست کی کہ دیکھیں یہ میرا جو بچہ ہے نا، پہلے ایک بڑے بیٹے کو داخل کروایا اور درخواست کی کہ دیکھیں جی یہ میرا جو بیٹا ہے، اس کو آپ گھر پہ آ کر حدیث کی جو بھی ہے کلاسز وغیرہ آپ گھر پر آ کر دیں۔ تو استاد صاحب نے کہا دیکھو بھائی میں یہیں پر پڑھاؤں گا، یہ جو ہے نا میرے نبی کا جو دین ہے یہ اتنا سستا نہیں ہے کہ میں گھروں میں جا کر تقسیم کروں، یہاں پر سارے طالب علم آتے ہیں، یہیں پر آ کر آپ کا بیٹا پڑھے۔ تو اب دیکھیں ایک سامنے وقت کا حاکم کھڑا ہو، اور اس کے سامنے ایک استاد، آج کا استاد تو کبھی بھی ایسا ذکر نہ کرے، وہ تو ہاں میں ہاں ملائے۔ تو دوبارہ سے انہوں نے وہ جو ہارون الرشید تھے وقت کے خلیفہ، انہوں نے کہا اچھا پیسے کیجیے گا کہ میرے بچے کو آپ جو سبق وغیرہ ہوگا وہ آپ سب سے پہلے پڑھا دیجیے۔ میں نے کہا نہیں بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جو طالب علم پہلے آئے گا میں اسی کو پہلے وقت دوں گا، آپ کے بیٹے کو میں پہلے وقت نہیں دوں گا۔ تو اب جو حاکم تھے ہارون الرشید، انہوں نے کہا کہ استاد صاحب بس میں اتنا ہی دیکھنا چاہتا تھا، آپ کے بڑی تعریف سنی تھی، بس یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ استاد جن کے پاس میرے دو بچے پڑھنے آ رہے ہیں، آیا وہ استاد کچا ہے یا پکا ہے؟ تو آپ بے فکر رہیں، یہ میرے بچے آپ کے پاس پڑھنے بھی آئیں گے اور آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ خیر وقت گزرا، اسی طرح ایک دفعہ وہی ہارون الرشید جو تھے وقت خلیفہ، وقت کے حاکم، اور وہاں سے ان کا گزر ہوا جہاں پر وہ ان کے استاد جو تھے تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے اور پانی ڈالنا ہے لوٹے سے یا کسی برتن سے، اور استاد صاحب جو ہیں وہ اس پانی سے وضو کر رہے ہیں۔ ہارون الرشید جو وقت کے خلیفہ، وہ بڑے غصے سے اس طرف بڑھے اور آ کر لوگوں کو لگا کہ شاید ان کو یہ بات بری لگے گی کہ میرے بیٹے سے یہ کام کروایا جا رہا ہے، اور انہوں نے آ کر
اور سب دیکھنے والوں کو یہی لگا کہ شاید یہ آ کر غصہ کریں گے کہ بھئی میں وقت کا حاکم ہوں اور حاکم کے شہزادوں سے یہ کام کروایا جا رہا ہے. تو انہوں نے آ کر وہاں پر کیا کیا کہ آ کر رائے بیٹے کو تھپڑ لگایا. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کو ڈانٹا کہ بھئی تم یہ استاد کے وہ استاد صاحب تمہارے خود وضو کر رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو. مجھے تو تب اچھا لگتا کہ جب تم ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے اور ایک ہاتھ سے ان کے پاؤں بھی صاف کرتے. یہ ہے ادب کا تقاضا. تو دین کا اگر اتنا زیادہ دین کا علم ہے, دین کا اگر خلاصہ کسی ایک لفظ میں کیا جائے نا تو میری ناقص عقل کے مطابق صرف ادب ہے. ادب اگر نکل جائے تو سب کچھ نکل جاتا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, یہ بھی سچا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ سے ایک طالب علم کھڑا ہوا تھا, ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا تھا, اس کے استاد وہاں سے گزرے. استاد وہاں سے گزرے تو ان کے احترام میں وہ جو ان کا شاگرد تھا وہ ان کو گھر تک ڈراپ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ چلا. ان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا اور استاد کا اتنا احترام تھا کہ اس کو پتہ نہیں لگا کہ چلتے چلتے وہ پاؤں سے جو جوتی تھی وہ سلپ ہو گئی, گر گئی, اور ننگے پاؤں وہ بچہ, وہ اسٹوڈنٹ جو طالب علم تھا, وہ ان کے گھر تک اپنے استاد کو ڈراپ کرنے گیا. اب یہ تھا کس کے استاد کے احترام میں. واپس آیا, پھر واپس آ کے اپنی جوتی لی اور پھر اس طالب علم کو پھر ایسا منصب ملا, ایسی فضیلت ملی, ایسا منصب ملا کہ اس طالب علم کو آج پورے پاکستان میں محمد علی جناح کے نام سے جانا جاتا ہے. علامہ اقبال محمد علی جناح کے نام سے جانا جاتا ہے.